ایسے باپ تھے کہ جو کسی بھی چیز میں آپ کو فورس نہیں کرتے تھے. یہ بھی واضح کیا تھا کہ آپ باقی سود والی چیزیں جو ہے انٹرسٹ والی چیزیں ان سے دور رہیں. کسی بچے کے بارے میں ان کو اسپیسیفک انفارمیشن نہیں تھی میرا بچہ کر کیا رہا ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ان کا بہت کم وقت گزرا ہے. زیادہ تر جیلوں میں ہی تھے. ہم جب چھوٹے تھے تب سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ جیلوں میں ہی ہیں. ان کا یہی ایک خیال تھا کہ ان کا سر کسی جگہ نہ. امی ہے ان کا ہی بس سارا یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمیں پالا بغیر فادر کے. ہمارے ابو گھر میں نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کیسے ایک بانڈ بنا کے رکھا, ہمیں بکھرنے نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن. اور ناظرین محترم, آپ کو بتا دیں کہ خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں تحریک حریت کے حوالے سے, کل تحریک حریت کے سربراہ محمد اشرف صحرائی اس دنیا سے چل بسے اور جموں کے ایک اسپتال میں ڈاکٹروں کے مطابق ان کی موت واقع ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ 78 سالہ بزرگ رہنما جو محمد اشرف صحرائی تحریک حریت کے تھے, وہ پی ایس اے کے تحت جیل میں پابند سلاسل تھے. اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کا بھی یہ ماننا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا محمد اشرف صحرائی کے جو اہل خانہ ہیں ان کو صحرائی صاحب کے کیس کے حوالے سے کوئی شکایت, کوئی گلہ یا کوئی شکوہ تو نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ کشمیر کراؤن کی ٹیم لگ بھگ 150 کلومیٹر طے کر کے آخرکار یہ کوشش اور یہ صحافت کا جو اصلی منشور اور مقصد ہے, اس لیے ہم یہاں پہ پہنچے تاکہ ہم محمد اشرف صحرائی کے اہل خانہ کے ساتھ ان کی اہلیہ یا ان کے جو بیٹے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو انہوں نے کچھ میڈیا چینلز یا کئی ایک ویب سائٹس کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی, تو وہ کہاں تک درست ہے. اس سے پہلے کہ میں محمد اشرف صحرائی کے ایک بیٹے مجاہد اشرف کو آپ کے ساتھ باضابطہ طور پر روبرو کراؤں, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محمد اشرف صحرائی صاحب کا سفر 1944 سے شروع ہوا اور بالآخر وہ ادھم پور کے جیل سے مختصراً طور پر ایک اسپتال جو جموں کا جی ایم سی ہے وہاں پر اختتام پذیر 2021 میں ہوا. محمد اشرف صحرائی کے ساتھ میری بھی ایک بار ملاقات ہوئی. جہاں تک ان کے کارکنوں کا تعلق ہے, ان کے کارکن انہیں ایک نظریہ, ایک خیال اور ایک آئیڈیالوجی, ایک اعلیٰ اقدار, ایک اعلیٰ کردار اور ایک اعلیٰ اخلاق کے مالک سمجھتے تھے. جب بھی ہم تحریک حریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو محمد اشرف صحرائی کا نام نہ صرف صف اول میں شامل ہے بلکہ ان کے کردار اور ان کے اخلاق کو ان کے کارکن کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں. ہم نے کئی ایک کارکنوں سے بات کی تو ان کا سیدھے طور پر ماننا ہے کہ سعید علی شاہ گیلانی کے بعد اگر کردار, اخلاق, نظریہ اور مستقل مزاجی کے حوالے سے کسی لیڈر یا رہبر یا رہنما کا نام ہے تو وہ محمد اشرف صحرائی ہیں. حالانکہ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ سعید علی شاہ گیلانی کی وفات کے بعد شاید تحریک حریت کے ساتھ ساتھ جو حریت کی آئیڈیالوجی ہے اس کی باغ دوڑ یا کمان جو ہے محمد اشرف صحرائی کو سنبھالنی پڑے گی. حتیٰ کہ 2018 میں مجھے یاد ہے کہ سعید علی شاہ گیلانی نے خود یہ کہا تھا کہ محمد اشرف صحرائی وہ واحد ان کے ساتھی ہیں جن پر ان کو بھروسہ ہے. حالانکہ محمد اشرف صحرائی کے حوالے سے مختصراً طور پر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 78 سالہ جو ان کا کریئر, سیاسی کریئر تھا, تو اس حوالے سے اگر محمد اشرف صحرائی کی بات کریں تو لگ بھگ 1 سے لے کر 1.5 دہائی جو ہے انہوں نے جیل میں گزاری ہے. لگ بھگ اعداد و شمار کے مطابق جو سیاسی ناقدین ہے یا پولیٹیکل جو انالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ 16 سال کا سفر جو ہے وہ ان کا صرف جیل میں کٹا ہے. پہلی بار وہ 21 سال کی عمر میں
जेल तब गए थे जब उन्होंने कांग्रेस की जो हुकूमत थी उनके खिलाफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से उन्होंने बात कही थी। उन्होंने किसी न किसी हद तक उनकी आइडियोलॉजी को जो है ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उस हवाले से सपोर्ट किया था, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस वक्त जज्बात और एहसासात के हवाले से एक अनडिस्प्यूटेड लीडर जम्मू और कश्मीर में माने जाते थे। लेकिन उसके बाद डिफरेंसेस भी हुई। मैं आपको ये बता दूं कि जब मेरी बात मोहम्मद अशरफ सहराई के साथ एक इंटरव्यू के दौरान हुई, मैंने उनसे सीधे तौर पर पूछा था कि जुनैद सहराई जो आपके बेटे हैं, जिन्हें हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है, आप उनको घर वापसी या अपील क्यों नहीं करते हैं? तो दरजवाब आपने देखा भी होगा वो इंटरव्यू, उनका सीधे तौर पर मानना था वो शेख अब्दुल्ला नहीं है, वो गुलाम रसूल कार भी नहीं है, वो कासिम भी नहीं है, वो बख्शी भी नहीं है। ये उनका जवाब था। तो सीधे तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि मोहम्मद अशरफ सहराई की जो मुस्तकिल मिजाजी, खासकर उनका जो नज़रिया था जम्मू कश्मीर के हवाले से। हालांकि मैंने ये भी सवाल पूछा था मोहम्मद अशरफ सहराई साहब से कि अशरफ सहराई साहब, आप क्या आज़ाद मुल्क का ख्वाब देख रहे हैं? क्या आप हिंदुस्तान की गुलामी या पाकिस्तान की गुलामी जो है उसके बरक्स आप एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखना चाहते हैं? तो उनका कहना था कि उनके रग रग में आज़ादी है। तो उसका मतलब है कि वो एक आज़ाद गुलाम दुनिया में एक आज़ाद सोच लेके लोगों में जाते थे। एक अपना उनका नज़रिया था, आज़ाद नज़रिया था उनके कारकुनों के मुताबिक। जब आज भी हम उनके कारकुनों से बात करते हैं तो सीधे तौर पर वो मोहम्मद अशरफ सहराई के इस तवील सफ़र के हवाले से यही कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम आज उठा रहे हैं वो ये है कि क्या 78 साला बुजुर्ग, क्या 78 साला इस वतन अजीज़ के उस शहरी हुकूक की बात करते हैं, क्या उनकी मौत जेल में होनी चाहिए, अस्पताल में होनी चाहिए, अहल खाना उनके घर पे हैं? यही सवाल उनके अहल खाना उठा रहे हैं। बहरहाल मुजाहिद अशरफ हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद अशरफ साहब, सबसे पहले मुख्तसरन आप मुझे ये बता दीजिए कि अपने वालिद साहब के हवाले से अभी आपके अहल खाना, उनकी फैमिली पीछे क्या छोड़ के चले गए, और थोड़ा सा मुख्तसरन तफसील दीजिए अपनी फैमिली की। जी, हम 6 भाई बहन हैं। तो उसमें से आप जानते हैं जुनैद साहब जो थे, जुनैद सहराई, वो 2020 में शहीद हो गए, 1 साल पहले, शायद रमज़ान के महीने में। जी, इसी महीने में 19 मई को वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी हैं और हम तीनों भाइयों की भी शादी हो चुकी हैं। तो अपने जो अब्बू जान, उनके बारे में मतलब क्या ही मैं कहूँ, तो मेरे पास मतलब वो उतने अल्फाज भी नहीं हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी पे या उनका जो हमारे रिलेटेड या हमारे साथ जो बिहेवियर था, जो शफ़क़त थी, तो उस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत थे कि वो हमारे फादर हैं। तो ये जो है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ उनका बहुत कम वक्त गुज़रा है। ज़्यादातर तो बच्चों के साथ, जी, बच्चों के साथ बहुत ही कम वक्त गुज़रा है उनका। मैक्सिमम टाइम जो है वो जेलों में ही थे। हम जब छोटे थे तब से लेके अभी तक हम देख रहे हैं वो जेलों में ही हैं। कभी मतलब 1 साल हमारे पास रहते थे तो 2 साल फिर बंद। तो ये सिलसिला तो पहले से हमने देखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 90s की बात है। मैं तब बहुत छोटा था तो उनको जेल से रिहा किया गया। तो अब जब सब कहने लगे कि आपके फादर हैं, ये रिलीज़ हुए हैं, तो मैं भी बहुत खुश हो गया कि मैं अपने फादर से मिलूँगा बहुत टाइम के बाद। तो क्योंकि मैंने वो जहन में उनकी शक्ल ही नहीं थी। आपको पता ही नहीं था कि मेरे फादर साहब कैसे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था। तो जब लोगों ने कहा ये आपके फादर है, इनको ये जेल से रिहा होके आए हैं, तो मैं भी खुश होके उनके आगे पीछे दौड़ने लगा, ये उनके टांगों को खींचने लगा। ये तो वो जब कुछ देर बाद उन्होंने कहा ये किसका बेटा है, तो सब अशरफ साहब ने कहा, बोला ये किसका बेटा है, तो सब उधर हैरान हो गए। बोला ये आप ही का बेटा है, ये मुजाहिद है ऐसे। तो ये है वो मतलब एक वाक़या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ है कि हमारे साथ बहुत कम टाइम गुज़रा है उनका, मगर जो भी टाइम गुज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कमाल का गुज़रा है। ऐसे बाप थे कि जो किसी भी चीज़ में आपको फोर्स नहीं करते थे।
مطلب آپ کا جو جی کرتا تھا وہ ہم کرتے تھے، لیکن وہ اسلام کے دائرے کے اندر وہ یہ اتنی آزادی تھی کہ ہم اپنا کریئر جو ہے ایزیلی ہم نے چوز کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن وہ بھی اسلام کے دائرے میں ہی. اور یہ چیز انہوں نے واضح کی تھی. ہم سب بھائی بہنیں جو تھے ان میں ہمیں یہ واضح کیا تھا یہ پوائنٹ کہ کبھی بھی آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں کرنی ہے. وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تاکہ مجھے کہیں میرا سر نہ جھک جائے. یہ واضح کیا تھا انہوں نے جی بالکل، ہر ایک کو. ہر ایک میرے جتنے بھی ہم 3 بھائی ہیں ابھی، یا جنید صاحب بھی تھے 4 بھائی، سب سے انہوں نے واضح کیا تھا یہ. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کا یہی ایک خیال تھا کہ ان کا سر کسی جگہ نہ جھکے. جی بالکل، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہی نظریہ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اس میں گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں جھکنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی مومنٹ پہ جھکنا ہی پڑے گا. یہ بھی واضح کیا تھا کہ آپ باقی سود والی چیزیں جو ہے، انٹرسٹ والی چیزیں، ان سے دور رہیں. یہ بھی واضح کیا. جی بالکل، یہ جو ہے جو بھی یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، یہ پہلے بنیادی اسلام کی، جی وہ ہمیں پہلے سے ہی واضح کی گئی تھی. تو ان کا یہ تھا کہ ان کو بالکل بھی پتہ نہیں تھی ہم کس کلاس میں پڑھتے تھے، مطلب کیسے پاس وہ کلاس، صاحب کو پتہ نہیں بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. تو ان کا ہمیشہ جب بھی ان سے یہ ہم گھر میں پوچھتے تھے یا کوئی آتا تھا کس کلاس میں، وہ اکثر بولا کرتے تھے شاید یہ فرسٹ ایئر میں تھا، شاید یہ فرسٹ ایئر میں. کسی بچے کے بارے میں ان کو اسپیسیفک انفارمیشن نہیں تھی میرا بچہ کر کیا رہا ہے. یہ بس یہی میں کہوں گا، یہ ہماری جو امی ہے ان کا ہی بس سارا یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمیں پالا بغیر فادر کے. جو ہمارے ابو گھر میں نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کیسے ایک بانڈ بنا کے رکھا، ہمیں بکھرنے نہیں دیا. تو یہ ان کی مطلب امی کی بہت، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. میرا امی کا نام کیا؟ سارا اشرف. جی مجھے نہیں لگتا. کہاں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی. کہاں سے ہیں وہ بانڈی پورہ سے ہیں. جی تو میرے نہیں خیال سے اگر وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے ابو کو تو ابو اتنا مطلب آگے چلے جاتے. آپ کا ماننا ہے کہ آپ کی مدر نے بھی آپ کے والد صاحب کا بہت زیادہ سپورٹ کیا جو اسٹرگل انہوں نے کی؟ جی بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے جتنا فادر کا رول تھا اس سے زیادہ امی کا رول تھا، کیونکہ گھر میں ان کو پتہ تھی کہ ایک ایسا پرسن ہے گھر میں کہ جو ہر بچے کو اچھے سے اس کی تربیت کرے گی. اور اس وجہ سے وہ آرام سے جیل چلے جاتے تھے 2 سال 3 سال 4 سال. تو یہ ان کا معمول ہی تھا. تو وہی میں اسی بات پہ پھر سے آؤں گا کہ ان کے ساتھ بہت کم ٹائم ہم نے گزارا ہے، اور جو بھی ٹائم گزارا ہے ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا تھا، اور ہم سے بہت پیار کرتے تھے. لیکن اتنا یہ تھا کہ ہر کرٹیکل تھنکر تھے. اگر مجھے باہر جانا ہوتا تھا وہ 2-3 سے یہ دریافت کرتے یہ کہاں جا رہا ہے، اس نے گاڑی اگر نکالی تو کہاں جانا ہے، اس کو کہاں جانا تھا. امی سے بھی پوچھتے، دیدی سے بھی پوچھتے، یا بھائی سے بھی پوچھتے. اور جب میں واپس آتا تو میں ان کے پاس چلا جاتا، پھر وہ مجھ سے بھی پوچھتے کہاں. تو وہ سب ان چیزوں کو ملاتے کہیں یہ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ٹرسٹ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اپنا وہ نا باپ کا وہ پورا رول نبھاتے تھے کہ میرے کہیں جو یہ بچے ہیں تو یہ کہیں بگڑ نہ جائے. تو الحمدللہ ان کا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کمال کے. میں پھر سے یہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے فادر میرے تھے. تو یہ چیز ہے. لاسٹ میں بس یہی ایک افسوس ہے کہ ہم وہاں پہ ان کے پاس لاسٹ جو قیمتی گھڑیاں تھیں اس ٹائم ہم ان کے پاس نہیں تھے. وہ بہت مطلب مایوس کن بات ہے ہمارے لیے. میں اس پہ بھی آنا چاہوں گا ضرور. اس حوالے سے بات تو ہوگی، تفصیلاً بات ہوگی کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں کچھ انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں، ہر ایک شہری کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے تو کیا اس اسٹرگل کے دوران کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کبھی کہ آپ کا گھر کا گزارا ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، یا آپ کے فادر جیل میں ہوتے تھے، گھر میں اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں بچے پریشان ہو جاتے تھے؟ جی ہاں بالکل، یہ بات تو درست ہے. ہمیں بہت یہ پرابلم ہوتی تھی کیونکہ گھر میں گزارا ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ کا یہ کرم تھا کہ الحمدللہ زمینیں کافی تھی تو ہم وہی بیچ باچ کے اسی سے پیسے جوڑ لیتے تھے. اور زمین بھی بیچ دی آپ؟ جی بہت ساری زمین، میرے خیال سے 30-35 کنال ہم نے بیچ دیے ہیں ابھی تک.
تو بس اسی سے وہی چلتا تھا رزق حلال کے چکر میں. بالکل. تو پھر میرے بھائی صاحب جو تھے وہ سعودی چلے گئے, تو پھر ان سے وہ پھر منتھلی بیسس پہ مدد کر لیا کرتے تھے. تو ان کی مدد کیا کرتے. جی انہوں نے پھر پورا جو ہمارا گھر ہے وہی سنبھالتے تھے, ابھی بھی وہی سنبھال رہے ہیں. ہم بھی تھوڑا سا چھوٹا موٹا کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں, لیکن میجر کنٹریبیوٹر تو وہی ہیں بڑے بھائی صاحب خالد اشرف. جی تو بڑے ہیں. جی تو یہ چیز ہے کہ میں نے وہی کہا کہ ابو کو یہ ہماری طرف سے بھی تھوڑا سا پھر لگا کہ یہ سپورٹیو ہے, تو پھر وہ مطلب اس میں پوری طرح سے کود گئے. اور یہ تھا کہ غلط چیزوں میں نہیں ہے اور رزق حلال ہی کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو بس اسی سے ہم نے پڑھائی کی ہے اور اسی سے ہم ابھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ابو کی طرف سے اگر ہم کہیں گے کہ مطلب گھر چلانے کی بات یا کچھ, تو ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا تھا. مطلب وہ صرف اسی آئیڈیالوجی کے پیچھے. بالکل انہوں نے تو اپنی زمین وہ بھی یہ نا اسی تحریک کے نام کر دی. آدھی زمین جو تھی ہماری وہ بھی تحریک کے نام پہ کر دی. تو وہ یہ تھے کہ اپنے پاس پیسے بالکل بھی نہیں رکھتے تھے. اگر ان کو آفس جانا ہوتا تھا, وہ جب گیلانی صاحب کے پاس جاتے تھے ادھر حیدر پورہ, تو وہ 5 یا 10 روپے لے جاتے تھے کرایہ, آنے جانے کا کرایہ. وہ گاڑی بھی پریفر نہیں کرتے تھے ان کی, آنے جانے کا کرایہ جو تھا 5 یا 10 روپے لیتے تھے. تو وہی بس, اور 5 روپے یا 10 روپے ایکسٹرا لیتے تھے, وہاں سے وہ منگواتے تھے وہ روٹی, وہ دن کو کھاتے تھے سالن کے ساتھ وہی روٹی. تو یہ تھا, اگر فون کرنا ہوتا تھا ان کو, وہ کبھی آفس سے فون کرتے تھے تو وہ ان کو باضابطہ اس کا وہ 5 روپے 10 روپے دے دیتے تھے. تو یہ چیز ہے. میں اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا مخلص اور اتنا اللہ پہ یقین رکھنے والا اور اللہ پہ یہ جو ہے خوف کھانے والا آدمی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن ایسے بندے کو کبھی نہیں دیکھا جو رزق حلال مطلب زندگی کے آخری لمحے تک اس نے رزق حلال ہی مطلب جیل میں بھی تھے. جیل میں وہ ہم سے کبھی مطلب رابطہ کر لیتے تھے, تو اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ آپ ہی پیسے بھیجو گھر سے. تو پھر ہم منی آرڈر ان کو کر لیا کرتے تھے. تو وہ لاسٹ منتھ میں نے ان کو منی آرڈر کیا تھا. تو کتنا بھیجا تھا؟ وہ 4000 بھیجے تھے. تو بولا تھا کس لیے؟ دوائی کے لیے؟ نہیں, دوائی بھی ہم گھر سے ہی بھیجتے تھے. دوائی تو ہر مہینے جاتی تھی. وہ لگ بھگ 1 منتھ کی دوائی ہوتی تھی. 1 منتھ یا 45 ڈیز کے لیے ہم بھیجتے تھے دوائی. اور وہ جو ہے منی آرڈر وہ الگ سے. جی اور وہ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا تھا. وہ مطلب یہ چیز مجھے پتا ہے کہ وہ دوسروں کو ہی دیتے تھے. وہاں پہ جو ان کے ساتھ اگر کوئی ساتھی وغیرہ ان کے ساتھ تھے تو وہ ان کا ہی زیادہ خیال رکھتے تھے, اپنا تو نہیں. وہ تو صحرائی صاحب کا گیلانی صاحب کے ساتھ ایک بڑا تعلق رہا ہے, تو گھر میں کبھی ڈسکس ہوتا تھا یہ؟ نہیں, زیادہ تر تو وہ اکثر ہمیں بچہ ہی سمجھتے تھے. مطلب اکثر وہ کہتے تھے کہ آپ بچے ہی ہو آپ کے ساتھ. لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ ایسے بہت تعریفیں کرتے تھے گیلانی صاحب کی, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ تو انہوں نے میرے خیال سے ساری زندگی انہی کے ساتھ بتائی ہے. تو ہم مطلب میں کیا ہی بتاؤں کیسا بانڈ تھا ان کے درمیان. تو بس اکثر و بیشتر یہی لوگوں نے ہم شکل بھی سمجھ. جی ایک دوسرے کی پرچھائی آپ کہہ سکتے تھے, شیڈو تھے ایک دوسرے کے بس. تو ان کے لیے ہی وہ جماعت سے الگ ہو گئے, ان کے ساتھ ساتھ ابھی تک چلے ہیں. تو اب ان پہ جو رسپانسبلٹی آئی تھی, جیسے آپ نے کہا پہلے ہی کہ جی, تو ان کے پھر وہ اریسٹ ہو گئے. تو لیکن بہت اچھا بانڈ تھا گھر میں, ہمیشہ بہت اچھا ہی کہنے کو یعنی سننے کو ملا ہے گیلانی صاحب کے بارے میں. اور بس یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جب بھی بات. جو مرحوم آپ کے ایک بردر ہیں جنید صاحب, تو مجھے بتائیں کہ ان کا جو فیصلہ حزب المجاہدین جوائن کرنے کا تھا, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ صحرائی صاحب کا ایک اثر تھا کہ انہوں نے خود وہ فیصلہ لیا؟ نہیں, وہ خود ہی تھا ان کا فیصلہ. اس میں صحرائی صاحب دیکھیں وہ خود کا فیصلہ. جی وہ ان کا اپنا ہی فیصلہ تھا. دیکھیے جنید صاحب جو تھے میرے بہت قریب تھے. چھوٹے تھے؟ جی میرے سے چھوٹے تھے, بہت زیادہ قریب تھے. ان میں یہ تھا کہ وہ جذباتی زیادہ تھے. مطلب وہ چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے. اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ آتا تھا تو وہ اس پہ ایکشن لیتے تھے, اور بہت دکھ
ہوتا تھا ان کو کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں. تو میں پڑھے لکھے بھی تھے. جی MBA کیا تھا انہوں نے جی. تو ان کا یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا اگریسو مائنڈ کے تھے. ہم آپ کو لگ رہا ہے کسی حادثے نے ان کو اس طرف مائل کیا؟ حادثہ بھی نہیں کہہ سکتے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ نے شاید ان کو چنا ہے. بس اللہ نے چنا تھا کہ ان کو اس راستے پہ وہ نکل کھڑے ہو گئے. تو وہ اس راستے پہ نکلے تو وہ میرے خیال سے اللہ نے ان کو چنا اور جنید صاحب نکلے. تو فادر کا تو پھر تو ہم 3 بھائی بھی ہیں, تو ہمارے اور ان کے خیالات بالکل مختلف ہیں. جنید صاحب کے بالکل مختلف. حالانکہ میں سعودی میں تھا تب جب جنید صاحب نکلے. جب یہ خبر آئی تھی. جی تب میں سعودی میں تھا. میں پھر 1 سال کے بعد آیا واپس. تو میں 2019 میں آیا, جنید صاحب 2018 میں چلے گئے. تو یہ بالکل بھی ہمیں پتہ نہیں تھی. اسپونٹینیس ایک ان کا ڈیسیجن تھا, گھر میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھی. تو اب ہم اس ڈیسیجن کو قدر کرتے ہیں اس چیز کی کہ وہ نکلے. اللہ کی اس میں اللہ نے ان کو چنا اور چلے گئے. تو اس میں کوئی اپنی رائے ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اپنا فیصلہ لیا تھا آپ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا. آپ کا ماننا یہی ہے. لیکن چونکہ صحرائی صاحب کی زندگی پہ واپس آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحرائی صاحب نے جو شروعات کی ہے شاید اسی گاؤں جہاں پہ ہم بیٹھے تھے ٹکی پورہ سے ہی کی تھی, تو کبھی آپ کو اپنی ماں نے کہا یا کوئی ایسا یادگار لمحہ کہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحرائی صاحب کو ایک ڈرائیونگ فورس ہو رہا کہ اس آئیڈیالوجی کو جوائن کرنے کا یا تحریک کے حوالے سے جو ہے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کا؟ نہیں, ڈرائیونگ فورس تو کچھ نہیں تھا اصل میں. جو ہمارے تایا ابو تھے, جو ہمارے بڑے تایا ابو تھے, تو وہ جماعت کے ساتھ پہلے یہاں کے رکن تھے. مولانا یوسف صاحب کی مولانا یوسف صاحب, تو وہ یہاں پہ پہلے رکن تھے جماعت اسلامی کے. تو یہ جو تھے ابو وہ بہت چھوٹے تھے ان سے, تو انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا ابو کو. انہوں نے بولا کہ آپ چلے جائیں. وہ 10th میں شاید پڑھتے تھے. تو بس پھر وہیں سے وہ سفر شروع ہوا. تو پھر ایسے یہ تھے کہ ایک کام کر لیا تو بس اسی پہ ٹکنا ہے. یہ نہیں کہ آج ایک خیال ہے تو دوسرے دن دوسرا خیال. تو پھر اسی میں اصل میں یہ اللہ کی ہی طرف سے ہوتا ہے. یہ اس میں چنا ہوا ہوتا ہے کہ کس کو کیا کام کرنا ہے. اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا تھا. تو بس وہی ڈرائیونگ فورس تھا میرے خیال سے ان کے لیے کہ وہ جب تایا ابو نے ان کو انٹروڈیوس کروایا اس میں, تو پھر وہ بڑے بھائی جی محمد یوسف صاحب نے, وہ ان کے بڑے بھائی جی. ٹھیک ہے, تو آپ کا ماننا ہے کہ وہی ان کے انسپریشن رہے ہیں؟ جی بالکل. کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے بھائیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے. تو وہ بھی اپنے جو بڑے بھائی کی بہت انتہا درجے تک وہ عزت کرتے تھے. تو ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو ہے ابو اسی میں جائیں گے. تو پھر بس ابو نے بھی لبیک کیا اور چلے گئے اس میں. تھوڑا سا اپنے گاؤں کے بارے میں بتا دیجئے, کیا ٹوپوگرافی ہے, جیوگرافی ہے اس گاؤں میں؟ یہ اصل میں یہ جو ہے جی لولاب کے ساتھ ہی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپوارہ سے یہ لگ بھگ 24-25 کلومیٹر دور ہے. اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو بانڈی پورہ کے ساتھ بہت نزدیک ہے. بس یہ ایک پہاڑی درمیان ہے. تو اس سائڈ سے بانڈی پورہ ہماری بہت نزدیک ہے. تو بس یہی ہے, بہت خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو اس وادی کو, اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, بہت کوآپریٹیو ہیں. تو اور میرے خیال میں مولانا انور شاہ کشمیری بھی ہی. جی بالکل وہ اسی سائڈ کے ہیں. زرخیز ہے یہ مٹی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مجاہد صاحب یہ بتا دیجئے, چونکہ اب ہم واپس آتے ہیں اس مین ٹاپک کی طرف جو محمد اشرف صحرائی صاحب کل اس دنیا سے چلے گئے. چونکہ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو یہ بتا دیجئے کہ گلہ کیا ہے, شکوہ کیا ہے. ہمارے سورسز بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ سے بات نہیں ہوئی چونکہ یہاں پہ ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا پورا علاقہ. یہ بتا دیجئے کہ اہل علاقہ بھی ناراض ہیں کہ 78 سالہ جو محمد اشرف صحرائی صاحب ہیں, بڑی عزت کے ساتھ اگر گھر والے یا اہل خانہ کو ملنے دیا جاتا, تو کیا آپ ناراض ہیں اس حوالے سے؟ ناراضگی اس حد تک ہے کہ مطلب اتنے اولڈ ایج کے ہیں تھے کہ آپ نے ان کو بند کر کے رکھا, اور باقی میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ جب کہ وہ بیڈ تک آ گئے, اس حالت تک آ گئے کہ مرنے کی نوبت آ گئی, تب تک آپ نے ان کو کوئی علاج کا کچھ نہیں بندوبست کیا.
تو وہ ایک یہ ہے کہ ہم نے اس بارے میں بہت کوشش کی. ہمارا کیس بھی چل رہا تھا پچھلے. اپروچ کیا تھا؟ جی ہمارا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ظفر قریشی صاحب وکیل ہے ہمارے. تو 9 مہینے سے ہم کیس لڑ رہے ہیں. تو 4 اپریل کو ہمارا یہ جو ہے اس کے جو ریٹ کے لیے ہم نے کیا تھا, اس کے جو پی ایس اے کے لیے, کاش کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا, تو اس کا وہ 4 اپریل کو تھا ڈیٹ. تو اس ٹائم جو 4 ہی کیس تھے جج صاحب کے پاس, 3 کیس اس نے اٹھائے, اور ہمارا جو فادر کا کیس تھا چوتھا وہ اس نے نہیں اٹھایا اور چلے گئے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے 4 اپریل سے پہلے کی بات یہ ہے کہ ابو سے بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں, بہت زیادہ بیمار ہوں, اور یہ جو ہے دوائیاں میں آپ کی لیتا ہوں, جو آپ دوائی بیچتے ہو وہی کھاتا ہوں. تو جو ٹیسٹ مجھے ہیں وہ یہ نہیں کرواتے ہیں جیسے ہم کرواتے تھے. ہر 3 مہینے کے بعد ان کا جو نارمل ٹیسٹ ہوتے تھے, میڈیکل ٹیسٹ, وہ کرواتے تھے. لیکن پچھلے 10 مہینے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے مانتے ہیں کہ صحت کے لحاظ سے وہ دوائی لیتے تھے لیکن صحت ٹھیک تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہیلتھ ایشوز تھے, اور اس نارملی جب گھر پہ ہوتے تھے مطلب جی ہیلتھ ایشوز تھے, اور اس کے لیے وہ دن میں لگ بھگ 5-6 دوائیاں کھاتے تھے. جی آنکھوں کے لیے الگ سے اور باڈی کے لیے الگ سے وہ دوائیاں کھاتے تھے. تو ملٹیپل ایلمنٹس تھی. تو وہی میں کہہ رہا تھا, انہوں نے جب کال کیا انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں. ایسے تو یہ ٹیسٹ بھی نہیں کیے ہیں, 10 مہینے سے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں پتہ ہے کیا ہے, ہم ایسے ہی دوائی کھا رہے ہیں. تو میں پھر وکیل صاحب کے پاس چلا گیا, ان سے میں نے سارا کچھ ڈسکس کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم ایک میڈیکل پٹیشن فائل کریں گے. تو ہم نے میڈیکل پٹیشن فائل کی. جب ہم اس کا ٹائم آ گیا تو جج صاحب نہیں آئے. تو اس کے بعد ہم نے پھر سے ایک اور میڈیکل پٹیشن فائل کی, جو میں نے مدر کے نام سے کروائی. تو اس کا جو تھا 16 اپریل کو ٹائمنگ تھی, لیکن جج صاحب پھر بھی نہیں آئے. تو یہ تھا کہ نظر انداز کیا گیا. ہم نے پہلے یہ 16 اپریل, ابھی مان لیجیے آپ یہ 10-15 دن کا گیپ ہے. اگر اس ٹائم کچھ انہوں نے مطلب پٹیشن یہی تھی کہ آپ اس کو ادھم پور لے جائیں, زیادہ سے زیادہ اگر ادھر ہی لے جاتے ہیں تو ادھر لے جائیں, تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ایٹ لیسٹ یہ ٹیسٹ وغیرہ یہ کرو. تو اس کا کوئی مطلب ہم بے بس تھے, کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے. بس کورٹ کا راستہ تھا, وہ ہم نے اپروچ کیا ہوا تھا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. تو پھر یہ لاسٹ ٹو لاسٹ منڈے ان سے بات ہوئی تھی. منڈے کو وہ کال کرتے تھے, اور کال انہوں نے کیا, میں نے بات کی ان سے. تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور پیٹھ میں بہت زیادہ درد ہے, میں اٹھتا ہوں تو چکر سے آنے لگتے ہیں, اور یہ جو ہے دوائی میں لیتا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور میری آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے, میں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں. تو قرآن مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے, اور یہ جو ہے لیکن روزہ میں نے رکھا ہوا ہے. روزہ رکھتے تھے؟ جی روزہ میں نے رکھا ہوا ہے, تو روزے میں رکھتا ہوں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں, ہم یہ مگر 16 اپریل کو ہم نے کیا تھا, وہ اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں آیا, جج صاحب آئے ہی نہیں. تو پھر انہوں نے مجھے وہیں پہ نصیحت کی. انہوں نے بتایا کہ آپ یہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, آپ اپنے جو معمولات کی زندگی ہے اس میں مصروف ہو جائیں, اور یہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے مجھے یہاں مارنے کے لیے ہی لایا ہے, اور مجھے لگتا ہے ان کو مجھے یہیں پہ مارنا ہے. اب میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر ان کو مجھے مارنا ہی ہے تو یہ مجھے گھر جانے دیں, میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے سامنے بیٹھوں. ادھر اگر مرنا ہی ہے تو ادھر ان کے سامنے مروں گا, لیکن یہاں پہ انہوں نے مجھے رکھا ہے. تو وہ باتیں مطلب چبھنے لگی اندر سے, اور مطلب کس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, مطلب کس کے پاس جاتے ہیں ہم, بے بس رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بالکل ناانصافی ہوئی. آف کورس میں تو یہی بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ڈیٹیل میں بھی جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے وکیل کے پاس سارے ریکارڈز ہیں, ہم نے کب اپلائی کیا. اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اوبویسلی ذمہ داری تو مطلب گورنمنٹ کی ہی ہے. اگر انہوں نے 78 سالہ آدمی کو بند رکھا ہے تو یہ علاج معالجہ کے لیے ان کو فیسلٹیز رکھنی تھی, ہمیں ہی دوائی بھیجنی پڑتی تھی. پچھلے 10 مہینے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا نیا, کہ کوئی نیا ایلمنٹ تو نہیں آیا ہے, کوئی نئی پرابلم تو جنم نہیں لے رہی ہے اس کی باڈی میں, تو کچھ نئی چیز تو نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ تو سراسر آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ تو سراسر ناانصافی تھی ان کو. اچھا یہ بھی تھا کہ کہیں جگہوں پہ تو یہ سیلف کوک کر لیتے تھے, مطلب مسلمان ہے اپنے حساب سے جو کھانا پینا ہوتا تھا وہ خود سے کر لیتے, لیکن وہاں پہ جو تھا وہ ان کا میس سے آتا تھا, جنرل میس سے, اور جنرل میس میں آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے نان ویج, آپ کو خالی ویج ملتا ہے. تو ویج آپ ایک بوڑھے آدمی کے لیے کبھی کبھار تو آپ گوشت
کا استعمال کر سکتے تھے یا وغیرہ چکن وغیرہ تو یا دودھ، وہ تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، خالی دال وغیرہ. وہ دال تو ان کے لیے زہر تھا، وہ ڈاکٹر نے خود ہی بولا تھا، کیونکہ کڈنی پرابلم تھی، اس کے لیے دوائی کھاتے تھے، کریاٹینین لیول بہت زیادہ ہائی تھی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم نے ان کو باضابطہ، وہ کل میں نے اپنے ساتھ ہی لائی ہے وہ فائل، میڈیکل فائل، اس میں واضح طور پہ ہے کہ ان کو کڈنی پرابلم ہے، ان کو ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ پرابلم کے لیے دوائی کھاتے تھے، کڈنی پرابلمس کے لیے دوائی، آنکھوں کے لیے دوائی تھی، اور تھائرائڈ پرابلم تھی، بلڈ پریشر پرابلم تھی. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطلب دن میں آپ ایک 78 سالہ آدمی، ایک 78 سالہ بزرگ آدمی، وہ 7 بار 8 بار دوائی کھا رہا ہے، تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ بیمار ہی ہے، تو صحیح تندرست تو نہیں ہے، بیمار ہی ہے. تو آخر پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے سرکار جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی سن رہے ہیں آپ کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سرکار سے تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کچھ ہونے ہی نہیں والا ہے. تو یہ کوئی امید نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. سرکار سے تو میری پہلے سے کوئی امید ہی نہیں تھی، کیونکہ 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب وہ انتقال کر گئے تو اب کیا امید رکھیں؟ تو اب کوئی امید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس اب اللہ نے یہ ان کو چنا تھا، اس ماہ مبارک میں وہ چلے گئے، تو بس یہی ہمارے لیے پازیٹیوٹی یہ ہے کہ انجام ان کا اچھا تھا، وہ اچھی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ نے ان کو اچھے کام کے لیے چنا تھا. حق حلال پہ انہوں نے کام کیا، ابھی تک ہم کو پالا پوسا حق حلال پہ. تو اللہ کا کرم ہے، وہ اچھے طریقے سے اس دنیا سے چلے گئے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. مجاہد، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر کراؤن کے ساتھ بات کی، اور بحیثیت مدیر اعلیٰ کشمیر کراؤن کا میں آپ کے ساتھ اس مصیبت اور اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ ہوں. شکریہ، بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے خود دیکھا کہ کیسے ایک بے بس لاچار بیٹا اپنے 78 سالہ بزرگ والد کے حوالے سے انصاف مانگ رہا ہے. انصاف نظام سے مانگ رہا ہے، انصاف سرکار سے مانگ رہا ہے، انصاف جو ڈپٹی گورنر حال ہی نے بی جے پی نے اپوائنٹ کیا یہاں پہ، ان سے مانگ رہا ہے. لیکن باتوں باتوں میں جو مجاہد اور ان کے اہل خانہ سے ہماری بات ہوئی، اس کے حساب سے شاید ان کی کوئی بھی امید نہیں ہے، اور ان کی ساری امیدیں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اور ٹوٹے بھی کیوں نہ، کیونکہ جب ایک 78 سالہ بزرگ جو شاید مغربی ممالک میں یا باقی جو مہذب ملک ہیں دنیا کے، وہاں پہ ایسے شہریوں، ایسے بزرگوں کی خدمت کرنا، ایسے بزرگوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ویلفیئر سٹیٹ میں باضابطہ طور پر ان کے حوالے سے سرکار کا فرض اور حق ہوتا ہے. لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک 78 سالہ بزرگ جب جیل میں ان کی حالت بگڑتی ہے تو یقیناً سوال اٹھانا آج جائز بھی ہے، واجب بھی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. شاہد عمران اور اس کی ٹیم بے خوف اور بنا ڈر کے یہ آواز اٹھائے گی کہ کیا آپ نے ایک 78 سالہ بزرگ کو جیل میں قتل کیا. یہ سوال مجاہد اور اس کے اہل خانہ اٹھا رہے ہیں، اور بلند آواز میں اٹھا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ انکوائری کر دیجئے. اگر آپ کے جیلر اس میں انوالو ہیں، اگر آپ کے پولیس کے افسران اس میں انوالو ہیں، تو ان افسران کو ایسی سزا دیجئے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں. بہرحال ٹکی پورہ کے اس گاؤں سے وادی لولاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم کم سے کم اہل خانہ سے اپنا جو صحافتی فرض ہے، اپنا جو جرنلزم کا ہمیں فرض ہے، ہم ان کے پاس آ کے ان کی فریاد سنیں. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب ناظرین جو ہیں اس حوالے سے کشمیر کراؤن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کشمیر کراؤن کی صحافت کا جہاں تک تعلق ہے، آج تک آپ ہمارے ساتھ رہے. آج تک کشمیر کا گوشہ گوشہ کشمیر کراؤن کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے شور مچاتا رہا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر. کشمیر زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اگرچہ آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن آج بھی کئی ایک لوگ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں
अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं जिन्हें या तो अद्वियात चाहे, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं, उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट।